ابراہیم رئیسی کا مسلح افواج سے خطاب، آپریشن کی کامیابی پر خصوصی پریڈ کا اہتمام۔ واشنگٹن کا شمالی کوریا کو غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے اتحادیوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر غور۔ یوکرین کی جنگ پر امن کانفرنس کے انعقاد سے قبل بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہوگی، چین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران نے اسرائیل پر اپنے ڈرون اور میزائل حملے کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے بدھ کو سالانہ فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے تہران کے مضافات میں ایک فوجی اڈے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن نے اسرائیل کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ ہماری مسلح افواج تیار ہیں۔ بدھ کی پریڈ میں ایرانی مسلح افواج نے ڈرونز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں سمیت متعدد فوجی ساز و سامان کی بھی نمائش کی۔ اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے خبرساں ادارے AFP کو بتایا کہ پاکستان نے اپنے اقتصادی اصلاحات کے پروگرام میں معاونت کے لیے مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک نئے ملٹی بلین ڈالر قرض کے معاہدے پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کی IMF سے نئے قرض کے معاہدے پر بات چیت سے متعلق ہفتہ وار بریفنگ میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے اور اس میں توسیع کرے، اور پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاہدوں سمیت تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو جاری رکھنا دو طرفہ تعلقات کے لیے امریکہ کی ترجیحات ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی ایک اعلیٰ مندوب نے کہا ہے کہ واشنگٹن شمالی کوریا کو پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والی غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے اتحادیوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر مختلف طریقوں پر غور کے لیے کام کرے گا۔ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ان خیالات کا اظہار جنوبی کوریا کے اپنے 4 روزہ دورے کی تکمیل پر سول میں منعقدہ ایک پریس بریفنگ میں کیا۔ Trying to develop options both inside the UN as well as outside the UN. انہوں نے کہا کہ وہ روس اور چین سے یہ توقع نہیں رکھتی کہ وہ پیونگ یانگ کو پابندیاں توڑنے کی کوششوں کا جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنا موقف تبدیل کریں گے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اپنے سفر کے دوران تھامس گرین فیلڈ نے صدر یون سک یول سے بھی ملاقات کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یوکرین کی جنگ پر امن کانفرنس کے انعقاد سے قبل بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لن جان نے کہا کہ ہماری سمجھ کے مطابق متعلقہ میٹنگ ابھی تیاری میں ہے اور بہت کام کرنا باقی ہے۔ سوئس حکومت نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ جون کے وسط میں یوکرین کے لیے ایک اعلیٰ سطحی امن کانفرنس کی میزبانی کرے گی، لیکن کہا کہ روس اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اور بیجنگ میں جرمن چانسلر اولاف شولز اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بات چیت کے بعد جرمن چانسلر نے منگل کو کہا کہ چینی رہنما اور انہوں نے اس کانفرنس کو فروغ دینے کے لیے ہم آہنگی پر اتفاق کیا ہے، لیکن چین نے بدھ کے روز کہا کہ شی ایک بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کی حمایت کرتے ہیں اور چین کا خیال ہے کہ کسی بھی تنازع کو بالآخر سفارتی ذرائع اور سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکراتی عمل ہے۔ یورپی یونین کے رہنما بدھ کو شروع ہونے والی ایک خصوصی سربراہی کانفرنس میں اس بات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بلاک کی معیشت کو کس طرح مزید مسابقتی اور متحرک بنایا جائے تاکہ عالمی حریفوں کو پیچھے چھوڑا جا سکے۔ توقع ہے کہ یورپی رہنما طویل عرصے سے تاخیر کا شکار یورپی کیپٹل مارکیٹس یونین بنانے کی حمایت کریں گے اور خارجہ پالیسی کے موضوعات پر بھی بات کریں گے، جن میں یوکرین روس جنگ، ترکی کے ساتھ یورپ کے تعلقات اور مشرق وسطی کی سلامتی کی صورتحال شامل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔